وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس کا نمبر ہے 1576، آیت نمبر 102 اور 103، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم پکے جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 102. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. بس جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. تو وہی یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام. دنیا میں انسان یا تو نیکی کر رہا ہے، اور اگر وہ نیکی نہیں کر رہا تو وہ برائی کر رہا ہے. ایک بات یہ بالکل نوٹ کر لیں. ہمارا تو یعنی کچھ عجیب سا خیال ہے اور کچھ عجیب سا حساب کتاب ہے. ہم نے نیکیوں کو محدود کر دیا ہے. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ شریف وغیرہ، بس یہ نیکیاں ہیں. یا داڑھی کسی نے رکھ لی، یا کسی عورت نے پردہ کر لیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ نوافل کی آپ زیادتی کرنے لگیں گے. اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ یہ پڑھنے لگیں گے. بڑا نیک گزار بندہ ہے، بڑا نیک ہے، صالح. یہی ہمارا کہنا ہوتا ہے نا. کسی رومال ڈال کے منہ چھپا لیا، جبہ پہن لیا، پگڑی، دستار، بڑے نیک حضرت صاحب ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، نیکی کا راستہ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے. جو سیدھے راستے پر نہیں ہے وہ برائی کے راستے پر ہے. اور دیکھیں، میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. یہ بہت اہم معاملہ ہے. دیکھیں، دین اسلام کا ایک مسلمہ اصول ہے، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نمازیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جن کی نیت درست نہیں ہے. اور آپ کو حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے.
رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ بہت دفعہ ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا اور قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ دیکھیں، غلط فہمی میں نہ رہیں، خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ بھئی ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا انداز، کہنے کا انداز مختلف ہوگا۔ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو نیکیاں بڑی مشکل ہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، پاپی ہوں، گناہ گار ہوں۔ یہ الفاظ بدل لیے آپ نے، لیکن نیت آپ کی خراب ہے بنیادی طور پہ۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مومن اور اس کی نیت دنیا کی ہو جائے، نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، صرف مومن جنت میں جائیں گے، صرف متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ دیکھیں، میں تو جنت نہیں بنائی ہے، معاذ اللہ، اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے پھر قرآن، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، تو اس میں جو لکھا ہے وہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیں، ہمارا جو نظریہ ہے، جو تصور ہے زندگی کے بارے میں، وہ یہی ہے۔ روایتی طور پہ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھنے لگے، بس پھر عمل۔ دیکھیں، بعض لوگ تو نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہاں نعتوں پہ بڑے سر گھمائیں گے اور جذبات میں آ جائیں گے۔ کوئی نعت کوئی پڑھتا ہوگا، کوئی دل کو لگے گی، بس سر جھومنے لگے گا، بعض اوقات رونے لگیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال اور نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ میں بات چیت تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ میری باتیں لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سے وسوسے میری گفتگو کے خلاف اپنے دل میں رکھتے ہوں گے، تو خیر مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کس نیت سے اور کیا سوچ کے میری باتوں کو قبول کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا اس پہ، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو آیات کو کھول کھول کے بنا دوں۔ ابھی یہاں آئے گا الم تکن الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون او کما قال، یہ آیت نمبر 105 ہے۔ یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں 102 آیت نا، تو 105 ابھی آ رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ وہیں پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ ہم لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی نیت کر کے، دنیا کی طرف رخ کر کے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے، دنیا کی یاد کو دل سے آباد کر کے زندگی گزاری نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، وہ تو ظاہر ہے کہ دوزخ کا، یہ سب لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم نے اس کو جھٹلایا؟ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ بہت ایک نازک مرحلے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور میں نے ابتدا میں آپ کو گفتگو کے آغاز میں آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں، انسان یا تو نیکی کے راستے پر ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر یہ برائیوں میں مصروف ہوگا۔ دیکھیں، اس بات کو ذرا کھلے دل سے تھوڑا سا ٹھہر جائے نا، میرے ساتھ ٹھہرے، میرے ساتھ ذرا غور و فکر تو کرے نا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں
اور میں تو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بات کر رہا ہوں، اور اپنی مرضی اپنی خواہش معاذ اللہ، ایسا تو میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی ایجنڈا بھی نہیں ہے آپ کو آیات جو پیش کر رہا ہوں میں، تو میرا کوئی ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ ہے نا کہ 2 آیات میں نے آپ کو سامنے پڑھی، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ اس بات پہ غور کریں، اب یہ یعنی مفلحون کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ٹیکسٹ کو بھی آپ دیکھیں نا ساتھ ساتھ، تو 2 آیاتیں ہیں، ایک میں مفلحون کا تذکرہ ہے اور دوسرے میں جہنم میں جانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہنم میں کون جائیں گے؟ جن کی برائیاں جو ہیں نیکیوں پر غالب آ گئیں، اور کامیاب کون ہوں گے؟ جن کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ گئیں۔ اس کی میں نے گزشتہ سبق میں وضاحت کی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ تو میں نے آپ کو کر دی تھی، لیکن آج میں آپ کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان آیات میں، مذکورہ آیات میں اگر آپ دیکھیں، یعنی اگر آپ اگر غور کریں نا، میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، یہ آیت نمبر جو 95 ہے۔ اکثر میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کا نام نہیں لیتا، نہ مومن کا، نہ مشرک کا، نہ کافر کا، نہ منافق کا، اس میں رویوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ رویہ، کہ رویہ کیا ہے؟ اصل تو رویہ کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہر انسان کا عمل اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے، یعنی دیکھیں میں زیادہ گہری بات نہیں کر رہا، عام سی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہم وہ کام کرتے ہیں جس پر ہمارا یقین ہو کہ یہ کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے، جس کام کی ضرورت ہوتی ہے اس کی نیت بنا لیتے ہیں، دنیا کے کام میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے لیے انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کے دن آپ کے ہاں کوئی فنکشن ہے، مہمان آنے والے ہیں، محدود تعداد میں جو گھر ہی میں جن کے لیے کھانا بن سکتا ہے، آپ نے لوگوں کو بلا لیا، دعوت دے دی۔ اب جو مثال کے طور پہ اس میں چاول بنانے ہیں، گوشت چاول بنانے ہیں، یا کوئی سالنات بنانا ہے، اور گھر میں سامان نہیں ہے، اب کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، دعوت کرنی ہے تو اس کے لیے سامان لانا ہوگا، باقی چیزیں تو گھر میں موجود ہیں، گوشت نہیں ہے، چاول نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب ضرورت، پھر آپ نیت بنا لیں، چلو پرسوں پروگرام ہے اور مہمان آئیں گے، چلو گروسری لے آؤ، اور تو آپ پھر چلے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور پھر جو مذکورہ دن آتا ہے تو وہ صبح سے چاول بھگو دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ دوپہر مہمان ہیں، بھگو دیے جاتے ہیں، گوشت یہ سب آپ دیکھ لیں، پوری ایک پریکٹس ہوتی ہے، کھانا بننے لگتا ہے، پھر بن جاتا ہے، اور پھر مہمان آتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ ساری پریکٹس آپ نے ایک یقین کے تحت کی ہے، سودا لائیں، پیسے خرچ کیے، اور 5-10 ہزار روپے جو بھی آپ نے خرچ کیے وہ آپ نے کر دیے، ایک ضرورت، ایک مقصد، ایک نیت، اور پھر آپ نے تگ و دو اور وہ کام ہو گیا۔ یہ دنیا میں، یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی، لویسٹ نا، مطلب ایک، لیکن دنیا میں ہر کام جو کرتے ہیں، بچے کو آپ پڑھاتے ہیں 10-15 سال، فیسیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، 10-15 سال، لاکھوں روپے آپ، میں نہیں کہتا اڑا دیتے ہیں، لیکن چلیں خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ تو یعنی انویسٹمنٹ کرنا ہے نا بچے پہ، اور یہ کل کماؤ پوت بنے گا آپ کا، ہر ایک کام، یعنی پانی جو چھوٹا سا کام ہے،
پیاس لگے گی تو آپ کو ضرورت محسوس ہوگی پانی کی، آپ کی نیت بنے گی، آپ اٹھیں گے، کچن میں جائیں گے، پانی تک جائیں گے اور پھر پانی لیں گے اور پھر پانی پئیں گے تو کام ہو جائے گا، پیاس بجھ جائے گی۔ دیکھیں میں کس لیول پہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو دنیا کے بارے میں تو آپ کو یقین ہے، اب آخرت کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہمارا رخ سارا ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے لیے تیاری ہے اور ظاہر کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ ساری خوشیاں، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری سوچیں، ساری امیدیں ظاہر کے لیے ہم نے وقف کر دی ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اے نبی اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، لم یرد الا الحیات الدنیا، یہاں بھی رویے کی بات ہے، میں تو رویوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جانا ہے ہم نے قبر میں ایک ابدی زندگی کی طرف، یعنی یہ زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے اور یہ غیر حقیقی ہے۔ میرا جسم تھوڑی دیر کے لیے یہ تو ہے، لیکن دوبارہ جب زندگی تو مجھے اللہ تعالیٰ ایک نئی شکل دے گا میرے اعمال کے مطابق، یا وہ سیاہ ہوگی، میرا چہرہ سیاہ ہوگا یا سفید ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو اب میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیت ہے وہ تو دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، 0% ہے۔ تو ہماری ساری کوششیں ظاہر، لیکن میں آپ کو ایک اور بات کی طرف توجہ دلا رہا تھا۔ دراصل دیکھیں ہم کیسا سوچتے ہیں، ہم ایسا سوچتے ہیں میں تو مسلمان ہوں، وہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے اور یہ سکھ ہے، یہ لوگ جائیں گے جہنم میں اور میں تو جاؤں گا جنت میں، میں چاہے جو بھی کروں میں جنتی ہوں۔ یہ میں آپ کو آپ کی سوچ بتا رہا ہوں۔ جنتی اس لیے ہوں کہ میں تو امتی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ایک امتی کو بھی وہ جنت میں لے نہ جائے۔ بات برحق ہے، ٹھیک ہے، تو بس میرا تو اطمینان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، نبی میرے شفاعتی ہیں، وہ شفاعت کریں گے، اللہ بخش دے گا، میں تو زندگی یہ ہماری سوچ ہے، ایسا نہیں ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا تھا کہ یہ آپ اکثر دیکھا کریں کہ قرآن میں جو ہے بہت کم نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر نام لیا بھی ہے تو اس کے ساتھ اس کی علامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ ابراہیم، ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اب یہاں کافر کا نام تو لیا لیکن پھر صفت بھی بیان کر دی جو کہ ہم میں موجود ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکے۔ ہم تو ہیں مسلمان، چاہے جو بھی کریں، چاہے اعمال کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، اسلام سے ہم اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ہمیں ملی ہوئی ہے وراثت میں، اور یہ اس لیے ہم اس پر قائم ہیں کہ ہم دین کے متعلق سوچتے نہیں ہیں کہ دین ہے کیا، حقیقت دین کیا ہے، میں کون ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے۔ وہ دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ بس دنیا، اور یہاں بس میں نے خوب کمائی کرنی ہے اور دنیا کا لٹو بننا ہے۔
دنیا ہی کے گرد گھومتے رہنا ہے، یہ سوچ تو ہماری یہ ہے۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں سامعین کرام، تھوڑی سی یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ 95 نمبر سے آپ دیکھیں میرے ساتھ سبق تو پڑھ رہے ہیں نا، اور کچھ نہ کچھ آپ کو شد بدھ ہو گئی ہوگی عربی زبان کی۔ تو یہاں کافروں کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، یہ ساری آیات تقریباً دوزخیوں کے لیے ہیں تقریباً، یعنی اس میں بس ایک یہ 102 نمبر کی ہے، یہ مفلحون کا ہے، اور پھر تذکرہ شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جن کا روز قیامت پر یقین نہیں ہے، اور پھر 118 نمبر جو آخری آیت ہے قُل رب اغفر وارحم وانت، یہ مطالبہ جو ہے، یہ ہدایت جو ہے مومنوں سے ہے۔ باقی تو اس میں آخر میں یہ کافرون کا تذکرہ ہے، انہ لا یفلح الکافرون، لیکن دیکھیں ساری علامات بیان ہو رہی ہیں تقریباً۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات کا تذکرہ کیا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ، نیکیوں کا پلڑا، اور ہلکا یا بھاری، کوئی سوچ ہے آپ کی؟ کبھی سوچا ہے ایسے بارے میں کہ بھئی میری نیکیاں کتنی ہیں، میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں؟ تو خیر میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اس میں آپ غور کریں۔ دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دو راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور باقی ٹیڑھے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں۔ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ غور کریں، اور میں آپ سے یہ مدعا، میرا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان یا تو نیکی کے راستے پر ہوگا، اور اگر نہیں تو وہ برائی کے راستے پر ہے۔ ہم لوگ اس وقت کا جو مسلمان ہے، اس کی نیت، اس کی منزل اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہوا تو اللہ کا راستہ چیمانی دارت، اللہ کے راستے پر چلنا چیمانی دارت۔ اور مجھے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، تزکیہ نفس یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نفس کو بالکل پاک یہ کیسے ہو سکتا؟ اور بڑے بڑے جقادری قسم کے لوگ کہتے ہیں تزکیہ نفس تو نہیں ہو سکتا، نفس پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تو اللہ فرماتا ہے ذالک جزاء من تزکا، جنت تو اس کی جگہ ہے جو تزکیہ کر لے، جو اپنے دل کو صاف کر لے۔ تو یہ ہے مسئلہ، تھوڑا سا سوچیں۔ میں آپ سے دیکھیں پھر یہ کہہ رہا ہوں، نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پر یعنی اللہ اگر آپ کی منزل بن گیا تو میں آپ کو قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہر عمل نیک ہوگا، برائی آپ سے نہیں ہوگی، ہو بھی جائے اللہ معاف کر دے گا۔ بڑا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو کہہ دیجیے کہ میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا بخشنے والا۔ مومن اور بخشے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں یقیناً بخش دوں گا جو رجوع کر لے، یقین کر لے اور عمل صالح کرے، میں ان کو بخش دوں گا۔ تاکید ہے یہ جو میں نے آپ کی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، تو بڑا مہربان ہوں، بڑا بخشنے والا، جو پلٹ آئے، رجوع کر لے، یقین کر لے، مجھے منزل بنا لے، میرے راستے پر چل پڑے، میں ان کو بخش دوں گا۔ لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، آپ کی برائیوں کا کھاتا شروع ہو گیا ہے،
آپ کا کوئی کام نیکی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ظاہری کلمہ اور یہ لمبی لمبی تسبیحات یا لمبی لمبی جبے اور عمامے، یہ آپ کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے، نیکی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر آپ چل نہیں سکتے جب تک منزل نہ ہو اللہ۔ ہم لوگ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ ہماری منزل دنیا ہے، ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، ہمارا مطلوب دنیا ہے۔ آپ کی کہانی ختم ہے۔ کون سا دین، کون سا اسلام، کون سا قرآن، کون سا نبی، کون سا اللہ الہ واحد، یہ ساری پھر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آج ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن سے آپ دور ہو چکے ہیں، قرآن کو آپ ترک کر چکے ہیں۔ کون آج کا مسلمان برائے نام؟ قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کے تعلیمی نصاب میں سرکاری سطح پہ نہیں ہے، انفرادی تو الگ بات ہے۔ وہ جغادری جو نصاب بناتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، انہوں نے قرآن کو نہیں شامل کیا آپ کے نصاب میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں یہ بڑی ایک وہ ہے، ایک یہ نہ سمجھیں کہ میں دنیا دار ہو کے کوئی نیکی کا کام کر لوں گا، یہ میں آپ کے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں میری تو خیر ہے، نیت خراب ہو گئی ہے، میں تو دنیا کے لیے زندہ ہوں، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے پاس تھوڑا مال۔ ابھی صبح کی بات ہے، ایک آدمی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، فوت ہو گیا، اور بھائیوں نے بھی کچھ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ شادی کی تھی، بچے نہیں تھے، لیکن 8 ارب روپے چھوڑ کے گیا۔ میرا واقف ہے، دنیا دار، میں نام نہیں لے رہا، صفات بیان کروں، دنیا دار، دنیا کے پیچھے لٹو، 8 ارب روپے چھوڑ کے گیا۔ آج میں نے صبح ہی کوئی مجھے بتا رہا تھا، پوچھا کہ بھئی وہ کون ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا پچھلے سال کرونا سے۔ تو 8 ارب کوئی چیز ہے؟ چھوڑ گیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ ابھی وقت کا مختصر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم